إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في موضع آخر: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. تمام تعریفیں بڑائی اور کبریائی وحدہ لا شریک اللہ ہی کے لیے خاص ہے. اسی کی حمد و ثنا ہے. وہی ہمارا پالنہار ہے، وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا مالک ہے، اور ہماری تمام عبادتیں اللہ ہی کے لیے خاص ہے. درود و سلام تمام انبیاء اور رسولوں پر، خاص کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آخری نبی اور رسول بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا ہے. محترم معزز سامعین اکرام، جو آیت تلاوت کی گئی ہے سورہ حج کی یہ آیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ جانتے نہیں کہ اللہ زمین و آسمان کی ہر بات کو جانتا ہے؟ ان ذالک فی کتاب، اور یہ بات جو اللہ کے علم میں ہے ایک کتاب میں محفوظ ہے. ان ذالک علی اللہ یسیر، اور ایسی باتوں کو محفوظ رکھنا اللہ کے لیے آسان ہے. تقدیر پر ایمان لانا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا: اے نبی، کیا آپ کو معلوم نہیں زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بات سے باخبر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ اللہ کے پاس علم ہے وہ کتاب میں محفوظ ہے. بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. اللہ کے پاس وہ تمام چیزیں محفوظ ہیں، لکھی ہوئی ہیں.
اور ان ذالک علی اللہ یسیر، اور ایسی باتوں کو محفوظ رکھنا اللہ کے لیے بڑا آسان ہے۔ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے، یہ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے یا ہونے والا ہے، جو کچھ ہوگا، تمام چیزوں سے اللہ تبارک و تعالی باخبر ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل علیہ السلام نے سوال کیا، اخبرنی عن الایمان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تؤمن باللہ، اللہ پر ایمان لانا، اور وملائکتہ، فرشتوں پر ایمان لانا، وکتبہ، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، ورسلہ، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان لانا، ان تؤمن بالقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی۔ ایمان کے جو 6 ارکان ہیں، اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل نے سوال کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ پر ایمان لانا ہے، اور فرشتوں پر ایمان لانا ہے، کتابوں پر ایمان لانا ہے، رسولوں پر ایمان لانا ہے، آخرت کے دن پر ایمان لانا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تؤمن بالخیر بالقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اللہ کی طرف سے جو کچھ تقدیر میں خیر ہو اس پر بھی ایمان لانا ہے، اور جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معاملہ شر کا ہے تو وہ اس پر بھی ایمان لانا ہے۔ اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ بہت سارے لوگ جب معاملہ اچھا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ تقدیر میں میرے لیے یہی لکھا ہوا تھا، اور جب کوئی رنج و غم، پریشانی یا مصیبت آنے لگتی ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ساتھ برا معاملہ کیا۔ لیکن ایمان والے جو زندگی گزارتے ہیں ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ جو کچھ تقدیر میں لکھا ہوا ہے وہ اللہ کے پاس محفوظ ہے۔ اللہ جب جس بندے کے ساتھ جو چاہتا ہے وہ معاملہ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری آیات بتائی ہے قرآن کے اندر، اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، ہر چیز ہم نے تقدیر کے مطابق ہم نے پیدا کیا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اللہ نے ہر چیز جو پیدا کی ہے اس کا مقدر بھی اللہ نے لکھ رکھا ہوا ہے۔ جو کچھ اللہ نے بنایا ہوا ہے، جو کچھ اللہ نے پیدا کیا ہوا ہے، وہ سب کچھ اللہ کے پاس لکھا ہوا ہے، اس کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے۔ محترم معزز سامعین اکرام، عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث کے راوی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے كتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ، اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے 50,000 سال پہلے ساری کائنات کی، ساری مخلوقات کی تقدیر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 50,000 سال پہلے، جب کسی چیز کا وجود نہیں تھا، نہ انسان، نہ جنات، نہ چرند، نہ پرند، کچھ نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ پھر کہا گیا اول ما خلق اللہ القلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قلم کو پیدا کیا ہے تو کہا اکتب، لکھو۔ قلم نے کہا کیا لکھوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قیامت کی صبح تک جو کچھ ہونے والا ہے تمام چیزوں کو لکھ دو۔ تمام چیزیں ہمارے تقدیر کی لکھ دی گئی ہے۔ اب ہمیں یہ بات کو سمجھنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ اللہ کی طرف سے وحی آتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بتا دیا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں ہر وہ طریقہ زندگی کے گزارنے کا بتا دیا ہے، ہر خیر کا راستہ بھی بتا دیا ہے، ہر شر کے راستے کو بھی واضح کر دیا ہے۔
اگر خیر چاہتے ہو اپنی زندگی کے اندر تو کون سے راستے کو اختیار کرنا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہوا ہے۔ اور اگر ہماری زندگی میں اگر ہم چاہتے ہیں تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر زندگی کو گزارتے ہیں تو سمجھو ہماری زندگی میں پریشانیاں، مصیبتیں، یہ تمام چیزیں خود بخود آتی رہے گی۔ یہ کیوں؟ کیونکہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ زندگی میں صبح اور شام زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گزار کر ہمیں بتائی ہے، ہر طریقے کو واضح کر کے بتایا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے کیسے وقت آتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سے وقتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مدد طلب کیا کرتے تھے، ہر لمحہ ہر گھڑی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے روکا ہے ان چیزوں سے ہم تمام کو رک جانا ہے، اور جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ تمام چیزوں کو ہمیں اپنی زندگی میں کرنا ہے۔ ہمیں تقدیر کے مسئلے میں یہ بات جاننا ضروری ہے۔ تقدیر کے 4 مرتبے ہیں، ایک ہے علم، دوسرے ہے کتابت، اور تیسرے ہے مشیت، اور چوتھے ہے خلق۔ ایک ہے اللہ کے پاس ہر چیز کا علم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس علم کو لکھا ہوا ہے، لکھ دیا ہے، لوح محفوظ میں وہ تمام چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ اور مشیت، اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کے بارے میں جب چاہتا ہے، جب ارادہ کرتا ہے تو خلق، وہ چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے۔ جیسے ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ فلاں مہینے میں فلاں تاریخ کو اس شخص کی پیدائش ہوئی ہے، اللہ نے چاہا، اللہ نے اس کو پیدا کر دیا۔ یہ تمام چیزیں وہ لکھ دی گئی تھی 50,000 سال پہلے، ہر چیز کے بنانے سے پہلے۔ یہ تمام چیزوں کو جاننا ہمارے لیے ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے ہر چیز کو لکھ دیا ہوا ہے۔ اللہ کے پاس ہر چیز کا علم ہے اور اللہ نے اس کو لکھا ہوا ہے، اور اللہ جب چاہتا ہے اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے۔ واللہ خلقکم وما تعملون، تمہارے اعمال اور تم کو اور تمہارے اعمال کو اللہ نے پیدا کیا ہوا ہے۔ اس چیز کو جاننا بہت ضروری ہے۔ تقدیر کی 4 قسمیں ہیں، تقدیر ازلی، تقدیر عمری، تقدیر سنوی اور تقدیر یومی۔ تقدیر ازلی وہ تقدیر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کے آنے سے اس دنیا میں تمام چیزوں کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا ہوا ہے۔ اور تقدیر عمری کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، 4 ماہ بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر روح کو ڈالتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں لکھ دیتے ہیں کہ وہ کتنے سال تک جیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں لکھ دیتے ہیں کہ وہ کیا عمل کرے گا، اس کا رزق کیا ہے، وہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، اس کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اور تقدیر سنوی جسے کہا جاتا ہے، ہر سال کے اعتبار سے جو فیصلے جس کے بارے میں سورۃ الدخان کے اندر کہا گیا فیہا یفرق کل امر حکیم، سال بھر کے ہونے والے تمام فیصلے طے ہوتے ہیں۔ جس طرح شب قدر کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، ہم شب قدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کثرت سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، جو کچھ ہونے والا ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اگلے سال وہ چیزیں نہیں ہوتی۔ جس چیز کے بارے میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ چیز ہونے والی ہے، ایسی اطلاع ملتی ہے، لیکن ہم اللہ کے سامنے دعائیں مانگتے ہیں، اللہ کے سامنے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، کیونکہ اللہ ہی ہے جو تمام حالات کو بہتر کرنے والا ہے۔ جو کچھ ہونا یا نہ ہونا وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہم اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان حالات کو بدل دیتے ہیں۔ محترم سامعین اکرام، اور تقدیر یومی کل یوم ہوا فی شأن، سورۃ الرحمن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہر دن اس کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں۔
ہر دن کے فیصلے ہوتے ہیں، ہر سال کے اعتبار سے فیصلے ہوتے ہیں۔ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کے فیصلے ہو جاتے ہیں، اور جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کی صبح تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ رکھا ہوا ہے، وہ تمام چیزیں اللہ کے پاس محفوظ ہے۔ محترم سامعین اکرام، اہل علم نے لکھا ہوا ہے القدر حجت فی المصیبہ، تقدیر کو دلیل بنائیں مصیبت کے اندر۔ آپ کو کوئی بیماری لگ گئی، کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی رنج و غم اور پریشانی میں آپ مبتلا ہو گئے، تو ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے یہ جو کچھ ہوا ہے اللہ کی طرف سے ہوا ہے۔ اللہ نے چاہا ہے، آج غم ہے کل خوشیاں آئیں گی، آج بیماری ہے کل صحت مندی ہوگی، آج زوال ہے کل ترقی ہونے والی ہے، یہ اللہ ہی کی طرف سے ہو، یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ لیکن لوگ کیا کرتے ہیں؟ گناہوں کے اندر دلیل تقدیر کو بناتے ہیں، وَلَيْسَ حُجَّةٌ فِي الْمَعْصِيَةِ، اور گناہوں کے اندر تقدیر کو دلیل نہیں بنانا چاہیے۔ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جسے کہا جائے کہ بھائی آپ یہ گناہ کے کام کرنے کے لیے نکل رہے ہو، گناہ کا کام مت کرو، بولے کہ نہیں تقدیر میں میرے ایسے ہی لکھا ہوا تھا۔ ناچ گانا بجانا چلتا ہے، سن رہا ہے، خاموش ہے، بولے کہ نہیں میری تقدیر میں ایسے ہی لکھا ہوا تھا۔ اذان ہو رہی ہے، نماز کے لیے نہیں نکلتا، نماز نہیں پڑھتا، جا کے پوچھیں گے کہ نماز تم نے کیوں نہیں پڑھی؟ بولے کہ میرے تقدیر میں ایسے ہی لکھا ہوا تھا۔ محترم سامعین اکرام، سمجھنے کی بات ہے، انسان گناہوں کو تقدیر کے اعتبار سے لے جاتا ہے، لیکن یہ معاملہ غلط ہے۔ ایک ایمان والے کی زندگی میں بیماریاں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، رنج و غم آئے گا، حالات کچھ تھوڑی اعتبار سے پریشان ہوں گے، لیکن ایمان والا وہ ہوتا ہے جو ایمان رکھتا ہے کہ خیر پر بھی اور شر پر بھی جو کچھ ہوا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے، حالات بہتر ہوں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے جو کچھ معاملہ ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے معاملات کو سدھارنے والا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہر معاملہ ہوتا ہے۔ اور وہ جب حالات بگڑتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ اذا حزبه امر فصلى، جب حالات غمناک ہوتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے۔ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ زندگی میں طریقہ بتایا ہوا ہے۔ ہر مشکل حالات پر، ہر غم اور تکلیف والی چیزوں کے پیش آنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مانگنا ہے۔ اللہ سے جتنا مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی ہی زندگی کو ہماری بہتر اور پرسکون بنائیں گے۔ لیکن ہماری زندگی پرسکون سکون والی کب بنے گی اس کے بارے میں فکر کرنا ہے۔ کب بنے گی؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ اپنی زندگی میں بتا کے گئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح سے لے کر شام تک اور گھر میں رہنے کا طریقہ، عبادت کرنے کا طریقہ، ہر لمحہ ہر وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی محفوظ ہے۔ صحیح احادیث کے اندر تمام چیزیں محفوظ ہیں۔ ہاں، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اس کو ہم نے نازل کیا ہوا ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہم لیتے ہیں۔ اللہ کی کتاب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گا، جب تک دنیا باقی رہے گی۔ جب ہم اپنے سینے سے اسے لگا لیں گے، سینے سے لگانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زندگی بھر تک پڑھنے کی کوشش نہیں کیا قرآن کو، زندگی بھر تک حدیث کو پڑھنے کی کوشش نہیں کیا اللہ کے نبی کی زندگی کیسی تھی، اب جیسے ہی رمضان آ گیا قرآن کو کھولے سینے کو لگا لیے، بولے کہ دیکھو کتنا ثواب والی چیز ہے۔ کیونکہ یہی کچھ لوگوں کی برادری ہے، یہ عوام کے اندر ان باتوں کو پھیلاتی ہے کہ بھائی کہ تم قرآن کو سینے سے لگا لو، ثواب ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن قرآن کو پڑھنا سب سے زیادہ افضل تھا، تم نے پڑھا نہیں۔ قرآن کو سمجھنا افضل تھا، تم نے سمجھا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی ہر بات زندگی کی معلوم کر کر اپنی زندگی میں بدلاؤ لانا تھا، تم نے کیا نہیں۔
ہر طریقے کو، ہر چیز کو ہم نے چھوڑ دیا. وہی قرآن کا معاملہ آیا تو سینے سے قرآن کو لگا لیا، بولے کہ حق ادا ہو گیا. نبی کا نام آیا، انگوٹھے آنکھوں کو لگا لیے، بولے کہ حق ادا ہو گیا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے جب میرا نام اس کے سامنے آئے اور مجھ پر درود نہ پڑے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جبرائیل نے دعا کی اور اللہ کے نبی نے اس دعا پر آمین کہی. لعنت ہو شخص پر جہاں پر نبی کا نام آئے اور درود شریف نہ پڑے. اور آج کل کے اعتبار سے شارٹ کٹ چل رہا ہے معاملہ. افضل جو درود شریف ہے جسے ہم نماز میں پڑھتے ہیں، پورا درود شریف پڑھنے کی کوشش کریں، جتنا ہو سکا کوشش کریں پورا پڑھیں. لیکن آج کا معاملہ شارٹ کٹ کا ہو گیا، انگوٹھوں کو لیے آنکھوں کو لگا دیے، ہو گیا معاملہ. اب قرآن کا پیغام سینے کو لگا لیا، معاملہ ادا ہو گیا. محترم سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو پیدا کیا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ نے عبادت کے لیے ہم کو پیدا کیا ہے. اللہ نے تمام انسان اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہوا ہے. جب انسان اللہ کی عبادت کرے گا، اللہ کی فرما برداری کرے گا، اور اس اللہ نے جس نبی کو بھیجا ہے آخر میں، جسے ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اس نبی نے زندگی کا ہر ڈھنگ، ہر طریقہ ہمیں بتایا ہوا ہے. اس طریقے پر ہم اپنی زندگی کو گزاریں گے تو سمجھیں گے کہ ہماری زندگیاں بہترین اور کامیاب ہو سکتی ہیں. لیکن بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزار رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر زندگی گزار رہا ہے، اور کہہ رہا ہے میری تقدیر میں ایسا ہی لکھا ہوا ہے. نہیں، آپ زندگی میں کبھی دیکھ لیں، ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں، دوائی لکھ لیتے ہیں، لاتے ہیں گھر میں، اور بہت سارے لوگوں سے پوچھ بھی لیتے ہیں کہ دوائی یہ ٹھیک تو ہے. اب لانے کے بعد ایک آدمی ہے، اس کو رکھ دیا اور بیٹھ گیا. اب میری تقدیر میں لکھا ہوا ہے، میں صحیح ہوتا ہوں یا نہیں ہوتا ہوں، ٹھیک ہو جاتا ہوں. تو آپ کیا کہیں گے؟ بولے کہ بے وقوف آدمی ہے. تقدیر کے ساتھ تدبیر کرنے کا حکم ملا ہے. تقدیر اللہ کی طرف سے ہے، لیکن اس کے ساتھ تدبیر کو اختیار کرنا چاہیے. تو کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں گولی کھانا پڑے گا. اس کے بعد دھیرے دھیرے ہماری صحت اچھی ہوگی. اگر گولی نہیں کھائے گا انسان، آپ کیا کہیں گے؟ بولیں گے بے وقوف آدمی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک چور کو لایا گیا، اس نے چوری کی. اب اس کو پکڑا گیا. جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے لایا گیا تو اس چور نے کیا کہا؟ بولے کہ امیر المومنین، یہ میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا چوری کرنا، اس لیے میں نے چوری کی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، کیونکہ یہ بھی اس کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے. اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، نافرمانی کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، تمام چیزیں اپنی من مرضی، نفس جیسا بولتا ویسا کر رہے ہیں، اور پھر یہ سوچ رہے ہیں نہیں تقدیر میں اچھی چیزیں ہونا چاہیے. محترم سامعین اکرام، اسی وقت تقدیر میں بہتر فیصلے ہوں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیے ہیں کہ آپ کے بہتر ہونے کے اعتبار سے جب اللہ کی اطاعت کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کے اندر اپنی زندگی کو گزاریں گے، تو سمجھنا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. جو مرد ہو یا عورت ہو، اگر وہ عمل صالح پر اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، فلنحيينه حیاتا طیبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگی کو صاف ستھرا پاک بنا دیتے ہیں، بہتر بنا دیتے ہیں. اور ایمان والا تو وہ ہوتا ہے جب بیماری آتی ہے تو اس کی زبان سے نکلتا ہے یہ میرے اللہ کا فیصلہ ہے. پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے، غم کی گھڑیاں آنے لگتی ہے، فوراً وہ اللہ کے سامنے ہاتھوں کو پھیلا دیتا ہے، اے اللہ میں بڑا کمزور ہوں، وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اے اللہ میں بڑا کمزور ہوں، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، جو کچھ میری زندگی میں گناہ ہوئے ہیں اللہ معاف کر دے، اللہ میرے لیے بہتر حالات پیدا کر دے. وہ اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے، وہ کسی مزار پر نہیں جاتا، وہ کسی پتھر کے سامنے نہیں جاتا، وہ کہیں جگہ جا کے چڑھاوے نہیں چڑھاتا. آج ہو رہا ہے نا، ہم اپنی زندگیوں میں دیکھتے ہیں
بچیوں کی عمر نکل رہی ہے، شادیاں نہیں ہوتی. آپ لوگوں کو جا کر دیکھیں درگاہوں پر کتنی ان کا بایو ڈیٹا فوٹو لگی ہوئی ہے، بولے کہ یہاں اگر یہ باندھ دیے تو بچی کا رشتہ ہو جائے گا. اگر حضرت کہ ہم وہاں پر کوئی دعوت کر دیں گے، ان کے نام پر لوگوں کو کھلائیں گے تو ہمارے مسائل حل ہوں گے. مسائل کب حل ہوں گے آپ کے؟ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ زندگی کو گزاریں گے، پڑھنے کی کوشش کریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے. یہ اللہ کا کلام آخر آیا ہے 30 پاروں میں، تو اس کے آنے کی وجہ کیا ہے؟ اور جن کے اوپر نازل کیا گیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پڑھ پڑھ کر صحابہ کو سناتے ہیں، سمجھاتے ہیں. اور ان صحابہ کے بارے میں یہ کہا گیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر ان کی طرح تم ایمان لاؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا، ان کے عملوں سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہوا، کیونکہ انہوں نے اتنا ہی سمجھا جتنا رسول اللہ نے سمجھایا ہے، اتنا ہی عمل کیا ہے جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتایا ہوا. اپنے عقلی دوڑے، عقل کے جو گھوڑے ہوتے ہیں انہوں نے وہ نہیں دوڑائے. نہیں، حدیث تو یہ ہے، قرآن کی آیت تو یہ ہے، لیکن میری عقل یہ مانتی ہے. نہیں، ہمیں ٹھہر جانا چاہیے. اللہ کی آیت یہ بول رہی ہے، رسول اللہ کی حدیث یہ آ رہی ہے، لیکن لوگوں میں ابھی نہیں بولنا. لوگوں میں اگر بولیں گے تو فتنہ ہو جائے گا. یہ لوگوں کا ایک ذہن بنا ہوا ہے. لوگوں کی ایسی کوششیں ہیں کہ اگر ہم یہ بتا دیں گے تو یہ معاملہ بگڑ جائے گا. ہمیں ڈرنا چاہیے، اپنی زندگیوں کے اندر فکر کرنا چاہیے. جو کچھ مصیبتیں اور حالات بگڑتے ہیں جب ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے ہٹتے ہیں، ہماری زندگیوں کے اندر حالات بدلنے لگتے ہیں. آج جو کچھ حالات ہماری زندگیوں کے اندر ہے، ہر طرف بدنامی کا شکار، ذلت کا شکار، رسوائی کا شکار. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کو چھوڑ دیا. ہمیشہ یہی کہتے ہیں، ہمارے بزرگ یہ کہتے ہیں، ہمارے بڑے یہ کہتے ہیں. ہمارے بڑے یہ نہیں کہتے کہ ہمارے بڑے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سامنے رکھ کر کیا کہتے ہیں. یہ بات ہونا چاہیے. میری زندگی کے اندر جو کچھ مسائل ہیں، کتاب و سنت ان تمام کا حل ہے. اور میرے مرتے دم تک، قیامت کے آنے والی صبح تک جتنے لوگ پیدا ہوں گے ان تمام کے لیے کتاب و سنت ہی راہ نجات ہے. یہی ہماری زندگیوں کو بدلنے والی ہے. محترم سامعین اکرام، یاد رکھیں، ہمیشہ جو بھی کام کر رہے ہیں، ایمان والوں کے لیے اس بات کو یاد رکھنا ضروری ہے کہ اللہ کی تقدیر پر ایمان لائیں. بالقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، خیر ہوگا یا شر ہوگا یہ اللہ کی طرف سے ہوگا. اس پر ایمان لانا بہت ضروری ہے. کچھ ایسے بھی لوگ آپ کو ملیں گے کہ میں صبح اٹھا گھر کے باہر نکلا ہوں دکان کھولنے کے لیے، ایک صاحب میری دکان میں گھور کے دیکھ لیے، رات تک کاروبار ہی نہیں چلا. کئی لوگوں کا یقین ایسا بھی ہے. اور کئی لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ فلاں مہمان ہمارے گھر میں آ کے چلے گئے، انہوں آ کے جانے کے بعد سے گھر میں لڑائیاں ہو رہے، پریشانیاں ہو رہے. یہ ایک مسلمان جسے سوچنے کی ضرورت ہے، اللہ نے اسے مسلمان بنا کر پیدا کیا اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وہ پڑھتا ہے، تو اسے اس بات کو جاننا ضروری ہے. جس طرح اسلام کے ارکان ہیں، بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله اقام الصلاة وايتاء الزكاة والصوم والحج. ہم تمام کو ان چیزوں کو جاننا ضروری ہے. جس طرح ایمان کے جو ارکان ہیں، اللہ پر ایمان لانا، اس کی کتابوں پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا اور آخرت کے دن پر ایمان لانا. ایک نہ ایک دن وہ دن واقع ہونے والا ہے، ہمیں ملاقات کرنا ہے اور ہم تمام کی زندگیاں اللہ کے سامنے پیش ہونے والی ہے. اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ شام کی طرف سفر کر رہے ہیں، شہر کا ایک علاقہ ہے عمواس، اس کی طرف نکل پڑے اور جیسے ہی قریب پہنچے تو اطلاع ملی کہ اس گاؤں کے اندر، اس علاقے کے اندر طاعون پھیل چکا ہے. وائرس، جو آج کے زمانے میں جسے وائرس کہا جاتا ہے، طاعون پھیل چکا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں سے لوٹنے لگے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا گیا افرارا من قدر اللہ، کیا تم اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہو؟
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا نعم من قدر اللہ الا قدر اللہ، ہاں میں تقدیر کے اعتبار سے تقدیر کی طرف جا رہا ہوں، تقدیر کے اعتبار سے تقدیر کی طرف لوٹ رہا ہوں، یہاں تک آنے کا جو میرا معاملہ تھا اللہ کی طرف سے تھا، اور پھر مجھے پیچھے کی طرف جانا ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں وبا ہو، جہاں طاعون پھیل جائے وہاں مت جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے ایسی جگہوں پر جانے سے۔ یہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تدبیر کو اختیار کیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا، کبھی آگ جلا دی جائے، اب کسی آدمی سے کہو کہ کود جاؤ تمہاری تقدیر میں لکھا ہوا ہے، وہ بولے گا بھائی آپ بیوقوف ہو گئے ہیں، عقل نہیں، سوچنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم گناہوں کے اعتبار سے گناہ میں زندگی کو گزار رہے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں نہیں میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا، چوری کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے اور اپنی عقل لڑا کر ادھر کی ٹوپی ادھر کر رہا ہے، پیسے ایٹنے کے خاطر میں کس طرح بڑا بن جاؤں، میں کس طرح میری عزت ہو جائے، میری شہرت ہو جائے، اپنی عقل لگا کر تمام چیزوں کو زندگی میں چلا رہا ہے اور کہہ رہا ہے نہیں میری تقدیر میں ایسی لکھا ہوا تھا شاید۔ نہیں، چوری کرنا، یہ جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، لوگوں کو پریشان کرنا، یہ تمام تمہارے گناہ ہیں، یہ تمام تمہارے گناہ ہیں، اس بارے میں فکر کرنا چاہیے۔ کئی لوگ نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، وقت پہ نماز چھوڑ دیا، اب من کے اعتبار سے گھر گیا شام میں تب نماز پڑھ رہا ہے، بولے کہ میری تقدیر میں ایسے ہی لکھا ہوا تھا۔ محترم سامعین اکرام، اگر پیسے گم جائے تو دل کو تکلیف ہوتی ہے، دن بھر صدمہ ہوتا ہے کہ آج میرے اتنے لاکھ کا نقصان ہو گیا، لیکن نماز چھوٹتی ہے تھوڑا بھی صدمہ نہیں ہوتا، تھوڑی بھی فکر نہیں ہوتی، بولے کہ نماز چھوڑ گئی نا بعد میں پڑھ لیں گے، کیا کرنے کا ہے۔ محترم معزز سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہماری 50,000 سال پہلے جو اللہ نے تقدیر کو لکھ دیا ہوا ہے، اب ہماری زندگی میں یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے اے اللہ جو کچھ حالات بگڑنے والے ہیں، جو کچھ حالات پریشان حال ہونے والے ہیں، اے اللہ ان حالات کو بہتر بنا دیجیے، اور حالات اس وقت ہمارے بہتر بنیں گے جب ہم اللہ کی کتاب کو پڑھیں گے اور سمجھیں گے اور عمل کرنے کی کوشش کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں گے اور عمل کریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے، اللہ کے نبی کی ایک ایک حدیث کو ہم پڑھیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے نماز پڑھا کرتے تھے، اللہ کے نبی کس طرح روزے رکھا کرتے تھے، اللہ کے نبی کس طرح حج کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے پیغام کو کس طرح لوگوں تک پہنچایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ جیسی سرزمین پر جہاں پر جہالت کا اندھیرا، کیسے کیسے لوگ تھے، وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دی ہے۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ آج اگر ہم اپنے دوست سے کہتے ہیں جو قبر کی طرف جا رہا ہے، کئی خرافات بدعات کی طرف جا رہا ہے، اگر ہم اس کو روکیں گے، بولیں گے کہ نہیں مصلحت ہے ذرا سمجھیے، محترم سامعین اکرام یہی مصلحت جس کے بارے میں آج ہم سوچ رہے ہیں، شرک کے اڈے، کفر کے اڈے، بدعات اور خرافات، یہ ہمارے نظروں کے سامنے ہوتی ہے، لیکن پھر بھی بولے کہ مصلحت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا گیا، گالیاں دی گئی، اور یہی نہیں اللہ کے نبی کو اتنا مارا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جسم سے خون بہنے لگا، اللہ کے نبی کو تکلیف دی گئی، پریشان کیا گیا، اور کئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پلاننگیں بنائی گئی، اللہ کے نبی کو قتل کر دیا جائے، ملک بدر کر دیا جائے، یا اللہ کے نبی کو محصور کر دیا جائے، یہ تمام چیزیں ہوئی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت کا کام کیا ہے اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح سے ہمیں دعوت کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام دیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل اپنے سر آنکھوں پر ہونا چاہیے۔ جیسے ہی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی،
ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ حضرت کا قول کیا ہے، یہ بزرگ کا قول کیا ہے، یہ فلاں حضرت ایسا نہیں کرتے تھے حدیث کے آ جانے کے بعد بھی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اور یہ صحیح حدیث سرد سے ثابت ہے۔ ہم تمام کی زندگی کو بدلنے کی کوشش کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو تقدیر پر ایمان لانے والا اللہ تبارک و تعالی بنائے۔ جو کچھ فیصلے ہوتے ہیں اللہ ہی کی طرف سے ہوتے ہیں، اور جو کچھ ہماری زندگیوں میں حالات آتے ہیں، حادثات آتے ہیں، پریشانیاں مصیبتیں آتی ہیں، ہمیں اس تمام چیزوں کو اللہ کی طرف کر دینا چاہیے۔ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، ایک وقت آئے گا اللہ تمام حالات کو درست کرے گا، اور اپنی زندگی میں ہمیشہ اللہ کی کتاب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنی نظروں کے سامنے رکھنا ہے۔ یہ ہمارے لیے کامیابی کا راستہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات قرآن کے اندر ہے ان تمام فرامین کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، بیماروں کو اللہ صحت عطا فرمائے، اور جو قرض سے اپنے زندگیوں میں پریشان حال ہیں اللہ بہترین راستے ان کے نکال دیں، اور امت مسلمہ جہاں کہیں اس دنیا کے اندر پریشان حال ہے، غم کی شکار ہے، اللہ غیبی مددیں اور نصرتیں فرمائیں۔ اور خاص کر جو ہم اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہیں فلسطین کے جو حالات ہیں، اتنے حالات ہونے کے بعد بھی وہاں کے معصوم بچے اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ وہاں کے معصوم چھوٹے چھوٹے بچے کہہ رہے ہیں ایمان لانے کے بعد ضرور بھی ضرور اللہ کی طرف سے تم آزمائے جاؤ گے، بھوک سے، پیاس سے، ثمرات کے اعتبار سے، مالوں کے اعتبار سے۔ ان کا یقین دیکھیے کس طرح کا یقین ہے، آج ہماری نظروں کے سامنے وہ زندہ مثالیں ہیں، ان کی زبانوں پر ہے کہ ایمان لانے کے بعد ضرور تم آزمائے جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی مددیں اور نصرتیں فرمائے، اللہم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم ورب حلیم۔